بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، قرآن مجید کے اندر بہت ساری مثالیں ذکر ہوئی ہیں۔ ان مثالوں میں سے سورۃ توبہ کے اندر آیات نمبر 107 سے 109 تک ایک مسجد کا تذکرہ ہوا ہے، جو مسجد تاریخ اسلام میں مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس مسجد کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس مسجد کے بنانے کا مقصد تھا مسلمانوں کے درمیان تفریق، آپس میں ان کو جدا کرنا، ان کے اتحاد کو توڑنا، کفر کا پیغام عام کرنا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ مسجد کا نام ہے مسجد ضرار۔ ضرار یعنی لوگوں کے نقصان کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی، یہ دین اسلام کے بھلائی کے لیے مسجد نہیں تھی۔ اور قرآن مجید یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ ہی یہ سوچیں، اس پر غور و فکر کریں، اس نقطہ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ مسجد کے جس کی بنیاد تقوی پر ہے وہ بہتر ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، اس کے اندر قیام ہونا چاہیے، یا وہ کہ جو ایک ایسے کنارے کے اوپر بنائی گئی ہے کہ جو کنارہ ابھی گرنے والا ہے۔ لفظ ہے شفا جرف حار۔ شفا جرف حار، شفا کنارے کو کہتے ہیں، جرف حار جو گرنے والا کنارہ ہے، ایسا کنارہ کہ جس کو نیچے سے پانی نے کھا لیا ہے، اب وہ عنقریب گرنے والا ہے، جس کی بنیاد ایک ایسی معمولی چیز کے اوپر ہے۔ کیا وہ مسجد بہتر ہے؟ کیا وہ عمارت بہتر ہے؟ یا وہ عمارت کی جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، جس کی بنیاد اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے اوپر ہے؟ تو اس سے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد ضرار کو توڑنے کا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق۔ اور فقط یہ نہیں کہ مسجد کو توڑ دیا گیا تھا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اسی جگہ پر کوڑا کرکٹ ڈالنے کا حکم دیا تھا، گندگی ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ وہ مسجد کے جو طہارت کا مرکز ہوتی ہے، جو پاکیزگی کا مرکز ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے اندر نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جو پاکیزہ لوگوں کا گڑھ ہوتا ہے، اسی مقام کو پیغمبر اسلام نے گندگی ڈالنے کا حکم دیا۔ تو یہ سارے کے سارے سبق ہیں کہ وہ لوگ جو دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، پیغمبر اسلام اور اللہ کے پاک قرآن نے ان کی نشاندہی کا ہمیں سبق دیا ہے کہ ان سے آگاہ رہو، ان سے بیدار رہو، ان سے ہوشیار رہو۔ ہمیشہ ہر زمانے میں دین کو باہر سے زیادہ خطرہ کم ہوتا ہے، اندر کے افراد سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں، آج بھی 1400 سال بعد داعش کے لوگ اللہ اکبر، تکفیری لوگ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ حتیٰ آج تو یہ ہوا ہے کہ مغربی کنٹریز کے اندر اگر کوئی لفظ اللہ اکبر کہے تو اس کا تبادر جو فوری طور پر ہوتا ہے ذہن میں، لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے۔ لفظ اللہ کو انہوں نے لازم قرار دیا ہے اس قبیح فعل کے۔ تو یہ سارے کے سارے سبق ہیں ان آیات کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے نقصان دینے کے لیے، کفر کے لیے، مؤمنین کے درمیان جدائی کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے جنہوں نے مسجد بنائی ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسم اٹھاتے ہیں اگر ان سے کچھ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو نیکی کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو مسجد بنوا رہے ہیں، ہم تو کمزور اور ناتواں لوگ جو نہیں پہنچ سکتے ہیں پیغمبر اسلام کے مسجد تک، ہم ان کے لیے مسجد بنوا رہے ہیں۔
قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اللہ کا حکم ہے پیغمبر اسلام کو کہ اس مسجد میں کبھی نہیں جانا، اس میں کبھی قیام نہیں کرنا ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے، پہلے ہی دن سے جو تقوی پر بنی ہے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کے اندر پاک لوگ جائیں، اور اللہ کی ذات پاک لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ اب یہاں پر پھر استفہام انکاری ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ عمارت کے جس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، کیا وہ بہتر ہے یا وہ عمارت کے جو ایک ایسے کنارے پر ہے کہ جس کو اندر سے پانی نے کھا لیا ہے اور وہ عنقریب جہنم میں گرنے والا ہے؟ فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ کے ذات ظالم قوم کو ہدایت دینے والی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ان آیات کو روشنی میں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔